السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تو حاضر ہوں ایک نئی قسط کے ساتھ جو کہ رومانٹک ہے، فل رومانٹک ہے، سب رومانٹک ہے اس کے اندر، سارے کپلس کی ہے سوائے ایک کپل کے۔ وہ کون ہے وہ آپ کو قسط میں پتہ چل جائے گا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کپل اس دوسری قسط میں آئے گا جو کہ کل ہوگی۔ باقی قسط چھوٹی نہیں ہے، قسط لمبی ہی ہے، اور قسط کو انجوائے کریں، ٹارگٹ کو لازمی مکمل کریں تاکہ میں اچھی قسط کل اور دے سکوں۔ دوبارہ کہہ رہی ہوں، ٹارگٹ مکمل چاہیے کیونکہ پچھلی قسطوں پہ آپ اپنی مرضی سے لائک کرتے ہیں اور میرے چینل کی ایوریج ڈاؤن کروا چکے ہیں آپ سب کے سب۔ تو لائک کمنٹ لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں نئی قسط کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے آپ قسط کی طرف۔ دلِ رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 47۔ پورا دن گزر چکا تھا اظہر خان کو کام کرتے کرتے، وہ ابھی بھی گارڈن میں مصروف پودے لگا رہا تھا۔ دن سے رات ہو چکی تھی لیکن اس نے ایک وقت کے لیے بھی سانس نہیں لیا تھا۔ اور علیزے کب سے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھی ہوئی، دونوں ہاتھ صوفے پر رکھے، مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی پڑھائی کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے دوبارہ یونیورسٹی جانا تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار اظہر خان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اظہر خان کو ٹکٹکی باندھے مسلسل دیکھے جا رہی تھی، بنا پلکیں جھپکائے اس کے اپنے ہاتھ کی پشت پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے، بنا اظہر خان کے چہرے سے، اس کے وجود سے نظریں ہٹائے۔ وہ اظہر خان کو دیکھنے میں مگن تھی۔ پڑھائی تو وہ کب سے کر رہی تھی لیکن الفاظ اسے اب تک ایک یاد نہیں ہوا تھا، سمجھ اسے کچھ نہیں آیا تھا، بس وہ لگی پڑی تھی اظہر خان کو دیکھنے کا بہانہ جو ملا ہوا تھا۔ اف علیزے، پڑھائی کر لو پڑھائی، تمہارے پیپرز آنے والے، اس دن کو دیکھ کر تھوڑی نہ سب یاد ہوگا، اس سے تو نظریں ہٹا لو اپنی لڑکی۔ علیزے خود کو اظہر خان کو دیکھنے سے روکتے ہوئے کہتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اسی پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھائی کر لیتی ہوں، پہلے تھوڑا جن کو تنگ کر کے آتی ہوں۔ کتابیں بند کرتی، صوفے پر پھینکتی ہوئی علیزے جلدی سے اٹھ کے خصہ پہنتے ہوئے، دوپٹہ دونوں کندھوں پر ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے، وہ ایسے ہی حویلی سے باہر اظہر خان کے پاس گارڈن میں چلی جاتی ہے۔ اظہر خان کے آخری کے چند پودے رہ گئے تھے، بڑے چھوٹے سارے لگا دیے تھے، صرف گلاب کے پودے رہ گئے تھے جنہیں وہ ابھی لگا رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کا وجود دیکھتے ہوئے، کسی کے آنے کی قدموں کی آواز سنتے ہوئے اظہر خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ مڑ کے دیکھتا تک نہیں ہے لیکن اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کون اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے، واپس اندر چلی جاؤ، بنا علیزے کو دیکھ اظہر خان کہتا ہے۔ تو کیا آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ آپ بھی تو کب سے یہاں باہر ہیں۔ فکر ہو رہی ہے میری یا محبت ہو رہی ہے؟ اظہر خان کی مکمل توجہ بھی پودا لگانے میں ہی تھی، وہ زمین سے مٹی کھرید رہا تھا۔ دونوں ہی نہیں ہو رہی، میں تو بس ویسے ہی۔ علیزے کچھ کہتی ہے، اس سے پہلے ہی اظہر خان بول پڑتا ہے۔ ویسے ہی مجھے تاڑنے کے لیے آ گئی ہو، سیدھا سیدھا بولو نا، یہ کام کرتا اچھا لگ رہا ہوں، قریب سے دیکھنے کا دل کر رہا تھا تمہارا مجھے، بول دو سیدھا سیدھا۔ اظہر خان کہتے ہی سرسری سی گردن موڑے علیزے کی طرف دیکھتا ہے، جو اظہر خان کی آنکھوں میں الگ سی چمک دیکھے فوراً سے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتی، گلا کھنگارتے ہوئے گہری سانس لیتی واپس اظہر خان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی تھی۔ آپ کو میری مدد چاہیے؟ خود کو کمپوز کرتی علیزے اظہر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتی ہے۔ نیکی اور پوچھ آ جاؤ جلدی سے، بہت مدد چاہیے، تھک گیا میں۔ ہاتھ سے علیزے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کرتے بولتا ہے۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، انکار کرنا تھا آپ نے، ہاں کیوں کر رہے ہیں؟ گندا سا منہ بنائے اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے بولی، تم مدد کرنے آئی ہو نا، آ جاؤ مدد کرو میری، بہانے کیوں بنا رہی ہو؟ غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں بہانے تو نہیں بنا رہی، صبح میں نے بھی تو منع کیا تھا آپ کو بھی منع کرنا چاہیے تھا، ایسے فوراً سے تھوڑی نہ ہاں کرتے ہیں، مینرز ہی نہیں آپ میں تو، پولیس والا پتہ نہیں کس نے بنا دیا آپ کو۔
शहजादी टेस्ट दे कर बनाऊं। पुलिस वाला, सबसे टॉप नंबर हासिल किए थे टेस्ट में मैंने, फिर जाकर बना था पुलिस वाला। तुम्हें क्या लगता है कोई भी आसानी से बन सकता है? अगर आप बन सकते हैं तो यकीनन कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकती हूँ। सरखान की बात पर अलीज़े कंधे उचकाते हुए बोली। वाह वाह वाह, ऐसी बात है तो बन कर दिखाओ तुम पुलिस वाली, मैं भी तो देखूं कितना आसान है पुलिस वाला बनना। जब दिन रात तुम्हें पुलिस बनने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर सारा दिन किताबों में सर खपाना पड़ेगा, और जब बन जाओगी तुम पुलिस वाली, फिर सारा दिन पुलिस स्टेशन में। कभी एक मसला सुलझाओ तो कभी दूसरे की, और इसी तरह तुम खाना और सुकून तो भूल ही जाना। बताओ, बनना है पुलिस वाला? सरखान खुरनी ज़मीन पर फेंकते हुए उठ खड़ा होता बोलता है, हाँ बन सकती हूँ, आसानी से बन जाऊँगी। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं? मैं भी कर सकती हूँ। यूँ गोरिल्ला कहेंगी, तुम्हें क्या लगता है मेरा काम आसान है? ऐसा लगता है तुम्हें? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें पुलिस वाली ट्रेनिंग देता हूँ, पुलिस वाला बनाता हूँ, फिर देखते हैं बाद में भी तुमने यही कहना है या नहीं। बोलो, मंजूर है पुलिस वाला बनना? मिट्टी से भरा हाथ सरखान अलीज़े की तरफ बढ़ाते हुए पूछता है। दोनों की नज़रें आपस में टकराई हुई थी, न पलकें झपक रही थी, न नज़रें एक दूसरे से हट रही थी। दोनों टिकटिकी बांधे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हटें आगे से, नहीं बनना पुलिस वाला, हद होगी। अब यही रह गया है मेरा बनने वाला। पुलिस वाली भी मैं बन जाऊँ, जो बची कुची नज़र आ रही हूँ ना, इससे भी चली जाऊँगी। आप तो वैसे ही ये चाहते हैं वक्त से पहले मैं एक्सपायर हो जाऊँ, पर ऐसा नहीं होने वाला। सरखान के हाथ पर हाथ मारते उसको क्रॉस करते हुए अलीज़े ज़मीन पर पौधे की तरफ बढ़ती है, जहाँ से सरखान मिट्टी खुरेद रहा था नया पौधा लगाने के लिए। अलीज़े सरखान की जगह पर जा बैठती है और खुरनी उठाए मिट्टी खोदने लगती है। तुम्हारी तो सिर्फ ज़बान चलती है, ज़बान कम चला लिया करो तुम थोड़ी सी अपनी, और उठो मेरी जगह से। किसने कहा तुम्हें ये करने को? उठो। अलीज़े के पास आता उसे बाजू से उठाने की कोशिश करते हुए सरखान कहता है, अभी आपने खुद ने तो कहा मदद करो मेरी, तो मदद ही तो कर रही हूँ मैं आपकी। हद है। खुरनी वापस ज़मीन पर फेंकते हुए खड़ी होती बोलती है, फिक्र मत करो, सारी हदें मैं कमरे में जाकर पार करूँगा। अभी नहीं, तुम एक काम करो, ऊपर वापस जाओ, जो थोड़ा सा रह गया मैं ख़त्म करके आता हूँ। कमरे में जाओ, मेरे लिए कपड़े निकाल के रखो, और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी। सुबह से तुम्हारा शौहर भूखा प्यासा काम पर लगा हुआ है, बंदा आके पूछ ही लेता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है तुम्हारा शौहर कोई आदमखोर जिन है। जिसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना ही तेज़ धूप लगती है, ना ही रात को ठंड लगती है। पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो? जिन। सरखान गुस्से में कहता है कि अलीज़े मुस्कुराते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में बोलती है, जिस पर सरखान का गुस्सा पल में हवा हो जाता है। अंदर जाओ भी क्या भी, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। वो तो आपकी शक्ल देखकर लग रहा है आपको आ ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ से दिलाऊंगी? अलीज़े अब भी मुस्कुराते हुए कहती है। गोरिल्ला दांत भींचते बोला, जी, प्यार से जवाब देती हूँ। जाओ ना यार, क्यों तंग कर रही हो? मैंने कब तंग किया आपको? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आई थी, मतलब सिर्फ ऑफ़र करने के लिए आई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी हेल्प कर ही दूँ। सुबह से काम कर रहे हैं आप, थक गए होंगे ना। दें, बाकी का मैं कर लेती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, फिर खाना खा लेना, ठीक है? अलीज़े कहते ही वापस झुकने लगती है कि सरखान अलीज़े को बाजू से पकड़ता सिर्फ खींचता है और अपने सीने से लगा लेता है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हें ठंड में काम करने दूँगा और खुद अंदर जाकर सुकून से रहूँगा? ऐसा नहीं है मेरा बच्चा, थोड़ा सा रह गया, मुझे करने दो, तुम अंदर जाओ। अलीज़े को अपने चेहरे के करीब करता उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। सरखान की करीबी पर अलीज़े अपनी सांसें रोक लेती है। आप
یہ بات دور سے بھی تو کہہ سکتے تھے، اتنا پاس کیوں لائے ہیں مجھے؟ علیزے بڑی بڑی آنکھیں کیے بکھلائے انداز میں پوچھتی ہے۔ کیونکہ میری دور دور کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، اس لیے تم مجھے خود اپنے قریب آنے پر مجبور کرتی ہو۔ جب میں قریب آتا ہوں تو ایسے شرما جاتی ہوں، گھبرا جاتی ہوں۔ ویسے اب شرمانا گھبرانا بنتا نہیں ہے تمہارا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اپنا مٹی میں بھرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی علیزے کے چہرے پر پھیرتا ہوا اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھتا ہے۔ نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھیں، جسے دیکھ علیزے کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگی تھیں، جو محسوس زرخان اپنے سینے پر کر رہا تھا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے نا، میں اوپر جاتی ہوں، آپ خود ہی کر لیں اب یہ سب، مجھے نہیں کرنی آپ کی مدد، مجھے نہیں کرنی مدد آپ کی۔ زرخان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے علیزے کہتی ہے، پر زرخان اسی پل اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا علیزے کو اپنے سینے میں قید کر دیتا ہے۔ مدد تو کرنے کے ارادے سے آئی تھی تو مدد کرو۔ ایک ہاتھ علیزے کی کمر پر رکھتے ہوئے کمر کو اپنی انگلیوں میں بھینچتے ہوئے سرگوشی سے بولا، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا کام، اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مدد کروں تو کروں کیا میں؟ زرخان کی بات مکمل ہوتے ہی علیزے سر اٹھائے پوچھتی ہے، کس کرو مجھے؟ کیا؟ زرخان بولتا ہے اور علیزے حیرانگی سے بولتی ہے، ہاں کس کرو مجھے؟ اب کام نہیں کروا سکتا میں تم سے وہ بات الگ ہے، پر کس تو کروا سکتا ہوں نا، کس کرو جلدی سے، پھر چھوڑ دوں گا تمہیں۔ صبح سے کس نہیں کی نا، اس لیے مجھے تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہاں میں کس کروں آپ کو؟ کسی نے دیکھ لیا آپ کا تو پتہ نہیں، پر میں شرم سے مر جاؤں گی۔ علیزے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، سارے کے سارے اپنے اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ اس وقت تو تم بہانے بنانے کی کوشش مت کرو اور جلدی سے اپنے لبوں کا جام مجھے پلاؤ تاکہ مجھ میں تھوڑی سی انرجی آئے اور میں یہ باقی کا کام ختم کر سکوں۔ علیزے کے ہونٹوں کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، بہت بے شرم ہے آپ، نہیں کرنی مجھے کس، چھوڑیں مجھے۔ زرخان کو اپنے قریب آتا دیکھ کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا بنا وہ حاصل کیے جو مجھے چاہیے؟ دے دو کس مجھے اور چلی جاؤ واپس اوپر، کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا پھر، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو کل رات ہوا وہ ایک بار پھر ہو جائے۔ زرخان اپنا ہاتھ علیزے کے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کی طرف بڑھا رہا تھا۔ گردن سے نیچے کا راستہ وہ طے کرتا ہی ہے کہ علیزے اسی پل زرخان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے روک دیتی ہے۔ آپ کو ان سب چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ جو چاہیے تھا وہ کل مل تو گیا، اب کیا؟ مجھے ان سب چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھ کر میں سب بھول جاتا ہوں، یاد صرف یہی رہتا ہے۔ اب جو یاد ہے وہ تو کر لینا چاہیے نا، ایسا نہ ہو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں افسوس ہونے لگے۔ علیزے کے گال پر لب رکھتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت واقعی میں بہت بے شرم لگ رہے ہیں آپ۔ نہیں کر رہی میں کس، نہیں کر رہی میں آپ کی مدد، مجھے پڑھائی کرنی ہے، مجھے چھوڑیں، جانے دیں۔ اتنی پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ جب بننا تم نے صرف اور صرف میرے بچوں کی ماں ہے، میری خوبصورت سی بیوی ہے۔ ہمیشہ تم نے میرے پاس رہنا ہے تو تم وہ پڑھو نا جو تمہیں زندگی میں کام آئے گا۔ اگر ابھی سے تم میرے ساتھ رومانس کرنا نہیں سیکھو گی تو فیوچر میں کیسے کرو گی؟ ابھی تو ہم نے صرف ایک رات گزاری ہے یار، ابھی تو بہت سی راتیں آنی باقی ہیں۔ زرخان کہتا ہے اور علیزے کے گال لال سرخ ہونے لگتے ہیں۔ ہاں شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ کو یاد دلا دوں، آپ کے پاس پوری زندگی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ 1 مہینہ ہے، اور آپ کی جیسی حرکت ہے نا، مجھے نہیں لگتا آپ مجھے جیت پائیں گے۔ اس لیے حد سے زیادہ ٹھڑکپن میرے ساتھ نہ کریں۔ زرخان کو دور کرنے کی ایک اور چھوٹی سی کوشش کرتے کہتی ہے، جیت پائیں گے؟ جو چیز میں جیت گیا اسے پانے کی خواہش کیسی؟ کیا مطلب؟
علیزے حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ تمہارے چہرے سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم زرخان کی ہو چکی ہو۔ اگر تم نہیں ہوتی تو یقیناً کل کی جو ہماری رات وہ صرف اور صرف میری یادوں میں یاد رہتی، جسے کیسے جینا ہے، کیسے محسوس کرنا ہے، میں صرف یہی سوچتا رہتا۔ پر دیکھو ایسا تو کچھ نہیں تھا، تم اور میں ایک تو ہو گئے، اب اور کیا رہ گیا؟ صرف محبت جو تمہیں مجھ سے ہو چکی ہے، بس اظہار کرنا باقی ہے۔ کر لو اظہار۔ ایک بار پھر سے دوسرے گال پر کس کرتے کہتا ہے۔ غلط فہمی کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ وہ کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ ساری کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کرتی محبت آپ سے، کتنی بار بولوں؟ اور جو کل رات ہوا ہمارے درمیان وہ تو ویسے بھی ہونا تھا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا آپ کی نیت خراب ہے۔ سر اٹھائے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی اطراف میں ایک نظر پھر دیکھنے لگتی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ویسے سچ ہے، تمہیں دیکھ کے واقعی میری نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب تم ہو ہی اتنی خوبصورت، میں کیا کروں؟ زرخان علیزے کو مزید اپنے قریب کرتا اس کی کمر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ تھوڑی سی تمیز کر لیں، تھوڑی سی شرم بھی کر لیں، بس پھر میری زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ آپ کا تو پتہ نہیں، پر میری زندگی میں ہو جائے گا۔ اگر تم اس سکون کو رومانس کا نام دے دو نہ، قسم سے پوری زندگی میں تمہیں سکون دینے کو تیار ہوں، پر جو سکون تمہیں مجھ سے چاہیے نا، وہ تمہیں ہرگز نہیں دینے والا۔ اس لیے میری قربت میں رہ کر تم وہ سکون حاصل کرو جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ زرخان کہتے کہتے علیزے کی گردن سے بال ہٹاتا اس کی گردن پر اپنے لمس چھوڑنے لگتا ہے، جسے محسوس کرتی علیزے اسی پر خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ کافی ہاٹ ہو رہی ہو۔ گرم شاور لینے کے بدلے مجھے لگتا ہے ایک نیا راؤنڈ اور ہو جانا چاہیے۔ بندہ خود بخود زرخان بول ہی رہا تھا کہ علیزے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروا جاتی ہے۔ بس کر جائیں، اتنی گندی باتیں کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ مجھے دیکھنے کے بعد کیا یہی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ نہیں تو صرف یہی نہیں آتی، اور بھی بہت گندی گندی باتیں آتی ہیں۔ زرخان کہتے ہی مٹی والا ہاتھ علیزے کی گردن پر رکھے پیچھے کی جانب سے علیزے کی گردن کو اپنے ہاتھ کی قید میں لیتا اس کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا ہے، اور اس کے لبوں کو خود کے لبوں میں قید کرتا دھیرے دھیرے علیزے کو بھی خود میں مزید قید کرتا جاتا ہے۔ زرخان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی زرخان اسے دور جانے کے بجائے مزید خود میں قید کرتا ہوا علیزے کی ساری کوششوں کو ناکام کر جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے زرخان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جسے وہ کب سے علیزے کے لبوں کو اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا، اور اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب جب موقع ملا ہے تو اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ زرخان کے پیٹ پر چونٹی کاٹتے ہوئے علیزے بمشکل خود کو اس سے دور کرتی ہے اور گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے، جسے دیکھتے ہوئے زرخان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے مجھے سارا گندا کر دیا، خود تو گندے تھے، مجھے بھی گندا کر دیا۔ ہاں تو شوہر کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے؟ شوہر گندا اور بیوی صاف، جوڑی کیسے اچھی لگتی؟ اچھی ایسے تو ہرگز نہیں لگ رہی ہے، علیزے غصے میں منہ پھلائے کہتی ہے۔ گندی ہوگی تو صاف ہو پاؤ گی نا، اپنے الفاظوں پر زور دیتے کہتا ہے۔ مطلب؟ علیزے بیزاریت والی گہری سانس لیتے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ گوریلا، کمرے میں جا کر ہاٹ شاور لینے کے لیے باتھ ٹب ریڈی کروں؟ آج ہمارا مارننگ شاور ساتھ نہیں ہوا تو کیا ہوا، رات کو تو ہو سکتا ہے نا؟
پہلا شاور ہوگا پھر۔ زرخان علیزے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ تو زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں۔ زرخان کو اپنی طرف آتا دیکھ پیچھے کی طرف بڑھتے ہوئے بولتی ہے، سب ہوگا گوریلا، یاد ہے نا تمہیں، تمہارے پاس انکار کا آپشن نہیں ہے، تم میری ہو، جو دل میں آئے وہ میں کر سکتا ہوں، تو اس لیے اچھی بیوی کی طرح جاؤ اور جا کر وہ کرو جو بولا ہے۔ ایسا نہ ہو میں کمرے میں جانے کا انتظار بھی نہ کروں اور رات کے اس سرد موسم میں یہیں۔ زرخان بول ہی رہا تھا کہ علیزے بات مکمل سنے بغیر ہی دوڑتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتی ہے اور سیدھا کمرے میں جا بند ہوتی ہے۔ علیزے کو بھاگتا جاتا دیکھ زرخان کا قہقہ چھوٹتا ہے۔ اف، باتیں تو سنی نہیں جاتی ہے، محترمہ کریں گی کیسے یہ؟ زرخان ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ دروازہ کھولو، عارش مالا کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے کہتا ہے۔ کون؟ بیڈ کے آگے زمین پر دوپٹہ اتارے زمین پر پھینکے ہوئے عارش کی آواز سے اسے پہچان چکی تھی، لیکن پھر بھی انجان بنے پوچھتی ہے، آواز سے پہچان ہی لیا ہے مجھے، تو انجان کیوں بن رہی ہو؟ گہری سانس لیتے بولتا ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کو، آپ جائیں یہاں سے۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے کہتی ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نہیں کھولوں گی دروازہ، عارش کہتا ہے۔ اس کے جواب میں مالا بھی فوراً سے کہتی ہے، پھر میں توڑ دوں اس کو؟ جو دل میں آئے وہ کریں، میں کبھی نہیں کھولوں گی آپ کے لیے دروازے۔ غصہ مت دلاؤ مجھے، دروازہ کھولو یار، چلو میرے ساتھ۔ میں کیوں آپ کے لیے دروازہ کھولوں؟ ہیں کون آپ؟ گھٹنوں کو آزاد کرتی بیڈ کا سہارا لیتی کھڑی ہو کر حیرانگی سے پوچھتی ہے، تمہارا شوہر ہوں میں، اٹل لہجے میں جواب دیتا ہے۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے، غصے میں بولی۔ تو پھر میں کس کا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، پر میرے نہیں ہیں آپ۔ لکڑی کا بیڈ جس کے پینچیوں بھی اونچا اونچا ڈیزائن بنا ہوا تھا، مالا اس کا سہارا لیتے ہوئے آگے کی طرف کچھ قدم بڑھائے کہتی ہے، میں تمہارا ہی ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ جانتا ہوں نفرت کرتی ہو، اس لیے یہاں ہوں، پر نفرت تم میرے ساتھ رہ کر بھی مجھ سے کر سکتی ہو۔ یقین مانو کبھی غصہ نہیں کروں گا، کبھی کچھ نہیں بولوں گا، جتنا دل میں آئے اتنی نفرت کرو، چاہو تو مار بھی لینا، گالیاں بھی سن لوں گا، پر جو کرنا ہے میرے ساتھ رہ کر کرو، پلیز۔ عارش کہتا ہے اور مالا کے قدم ایک جگہ رک جاتے ہیں، آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے۔ وہ نمی عارش کی باتوں کی ہی نہیں تھی، وہ نمی پچھلے 1 گھنٹے سے نیچے ہال میں ہوتی لڑائیوں کی آوازیں سننے پر تھی۔ مالا خاموش اسی کمرے میں موجود باہر ہوتے ہر شور کو سن رہی تھی، اور وہ سنتے ہوئے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، پر اب اس کا صبر عارش کی باتوں پر ختم ہو گیا تھا۔ میں پاگل لڑکی نہیں ہوں جو شوہروں کو گالیاں دوں۔ یاد آ گیا ہے، میں شوہر ہوں تمہارا، گہری سانس بھرتے کہتا ہے۔ جب نکاح کیا تھا تب سے یاد ہے، آپ شوہر ہیں میرے۔ اچھا چلو اب اچھی بیوی بن کر شوہر کے لیے دروازہ کھولو، ہلکی سی دروازے پر دستک دیتے کہتا ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں کھولوں گی میں، اپنے لب بھینچتی خود کو کمپوز کرتی کہتی ہے۔ وہ کیوں؟ تجسس سے پوچھتا ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ وہ تو میں تمہیں ہر حال میں لے جاؤں گا، ایک لکڑی کا دروازہ تمہیں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا ہے، عارش کہتا ہے اور مالا رونے لگتی ہے۔ کھولو یار، تھک گیا میں، تمہارا بابا پھر کوئی نئی جنگ۔ عارش بول رہا تھا کہ مالا کمرے کے دروازے کھول دیتی ہے، آنکھوں میں نمی بھرے جو آنسو بنے اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ عارش مالا کو روتا دیکھ پل کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مالا روتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں لے جانے کے لیے، عارش ہچکچاتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ مجھ سے کیا چاہیے آپ کو؟
مالا سب کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ کیوں مطلب کیوں؟ تمہیں لینے آیا ہوں، بیوی ہونا۔ عارش کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کل مجھے چھوڑ دیں۔ سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ مجھے بار بار اپنی بیوی کہہ رہے ہیں۔ مالا غصے میں بلند آواز میں کہتی ہے۔ ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ سچ تو بولا ہے میں نے۔ عارش کہتے ہوئے دبے دبے قدم کمرے کے اندر رکھتا ہے تاکہ مالا کو اس کی قریبی کا احساس نہ ہو، کیونکہ وہ اس وقت مالا کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے کرتے وہ اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ پوری زندگی جھوٹ بولنے والا شخص میرے معاملے میں سچ کیسے بول سکتا ہے؟ کیسے یقین کروں میں آپ کا؟ یہ سچ ہے کہ میری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، پر یہ بھی ایک سچ ہے میں تمہارے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ عارش کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتا، دروازے سے پشت ٹکاتا، گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ سچ سچ بتائیں، کیا چاہیے مجھ سے آپ کو؟ بس تم، مالا کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیوں؟ مجھ اندھی کو سہارا دے کر اپنے گناہوں کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ مالا تم پھر شروع ہو رہی ہو۔ عارش اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے سر جھکائے کہتا ہے۔ جواب دیں مجھے جو میں نے پوچھا ہے۔ مالا ایک بار پھر عارش پر چیختے ہوئے کہتی ہے۔ گناہ کم ہی کیے ہوں گے جو تم ملی، عارش مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ عارش کہتا ہے اور مالا زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ مالا کو روتا دیکھ عارش کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ابھی تو کچھ نہیں کہا اور غلط کیا۔ مالا کی طرف کچھ قدم بڑھائے کہتا ہے کہ مالا بنا کوئی جواب دیے عارش کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے عارش کے سینے سے سر ٹکا لیتی ہے۔ مالا کی حرکت پر عارش کے دل کی دھڑکنیں سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ یہ شاید دوسری دفعہ تھا جو عارش کا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ مالا، عارش اٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ سوری، مالا روتے ہوئے کہتی ہے۔ کس لیے؟ میرے بابا نے جو آپ سے کہا اس کے لیے۔ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کا ماضی آپ کا ہے، یاد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ میرے بابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوری عارش، مالا کہتے کہتے عارش کا نام پکارتی ہے کہ عارش اپنی سانسیں روکے دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ دیکھو، ایسے اتنا نزدیک نہیں آتے، دور ہو جاؤ ورنہ مجھ سے کچھ ہو جائے گا۔ میں نہیں ہو رہی، عارش کی بات پر مالا ضدی انداز میں بولی۔ کل تک تم مجھ سے شادی توڑنے کی باتیں کر رہی تھی، اب تم مجھے ہی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ سر جھکائے مالا کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عارش کے ہاتھ ابھی بھی مالا سے دور تھے۔ آپ دوست بنیں گے میرے؟ مالا عارش سے دور ہوتے پوچھتی ہے۔ کیا؟ عارش حیرانگی سے بولتا ہے۔ ہاں، آپ نے مجھے چلنا سکھانا ہے نا، بنا سہارے کے، تو ہم دوست بن کر رہتے ہیں نا۔ ہم میاں بیوی ہیں مالا، تم دوستی کا بول رہی ہو؟ گہری سانس لیتا اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتا ہے اور مالا کو کراس کرتا کچھ قدم آگے کی طرف رکھتا ہے۔ تو کیا میاں بیوی دوست نہیں ہوتے؟ اور ویسے بھی ہم میاں بیوی بن کر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوست۔ مالا اسی جگہ کھڑی بول رہی تھی کہ عارش گہری سانس لیتے رکتے ہوئے مالا کو بازو سے پکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے مالا کے سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے مالا کو دروازے سے پن کرتا۔ عارش مالا کے لبوں پر قابض ہونے لگتا ہے کہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آتا خود کو روک دیتا ہے۔
ہم صرف دوست بن کر نہیں رہ سکتے۔ اگر کچھ بننا ہے تو میری بننے کے لیے ہاں کرو۔ تمہارے لیے ہر وہ شے تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا جس کی تمہیں خواہش ہے۔ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ مجھے دیکھنے کی بھی نہیں۔ بغور مالا کے چہرے کو دیکھے بولتا ہے، اس چیز کی خواہش میں نہیں کرتی۔ آخر میں جب ٹوٹنی ہی ہے تو میں نے کہا نا، ہر شے تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا جس کی خواہش ہے تمہیں۔ میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، عارش کہتا ہے اور مالا خاموشی رہتی ہے۔ فکر مت کرو، صرف حرام کی کمائی نہیں کرتا، حلال بھی کماتا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، کروا دیں آنکھیں ٹھیک میاں جی۔ عارش مالا سے دور ہوتے کہتا ہے کہ مالا اسی لمحے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جسے سن عارش کے چہرے پر حیرانگی والی مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ میاں جی؟ مالا میرے دل سے مت کھیلو، ابھی تم اچانک سے میاں جی کر رہی ہو۔ گھر جا کر تم نے بولا نا چھوڑ دو مجھے، تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ارے وہاں بھی میاں جی ہی بولوں گی، فکر مت کریں آپ نے آنکھیں واپس لانے کا وعدہ کیا ہے اب مجھ سے۔ جب تک آپ کو نہیں دیکھ لیتی تب تک آپ کو ڈھیر ساری عزت دوں گی، پھر چہرہ دیکھنے کے بعد سوچوں گی عزت دینی ہے یا نہیں۔ مالا کہتے کہتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، اپنی ہنسی کو چھپانے کے لیے۔ بہت خراب ہو تم قسم سے، بالکل امید نہیں تھی مجھے اس بات کی، لیکن اچھا لگا۔ وجہ جاننا چاہتا ہوں تمہارے بدلے لہجے کی، پر نہیں پوچھوں گا، بس ایسے ہی رہو میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مالا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے عارش ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مالا مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ اب حویلی چلیں؟ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بابا جانے دیں گے؟ مالا مایوس انداز میں پوچھتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ مجھے روک سکتا ہے؟ مالا کو بازو سے پکڑتا اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ بابا کو کچھ نہیں کریں گے، مالا عارش کے سینے سے لگتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں صرف تب تک جب تک وہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے، جو وہ پہلے ہی آ چکے ہیں، پر ان کی ایک اور غلطی کا انتظار ہے اب مجھے۔ عارش آپ سچ میں کچھ نہیں کریں گے بابا کو؟ مالا سر اٹھائے کہتی ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، عارش ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب وہ سب کرے گا یہی عشاء کے ساتھ، بس یہی عشاء کی ایک اور غلطی کے بعد۔ عارش ہنستے ہوئے ایک نظر مالا کے کمرے میں دوڑاتا ہے، جہاں بیڈ کے سامنے زمین پر مالا کا دوپٹہ گرا ہوا تھا۔ عارش مالا کو چھوڑتے ہوئے زمین سے جا کر اس کا دوپٹہ اٹھائے مالا کو اڑاتے ہوئے ایک نظر بھر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ چلو آ جاؤ اب اپنی حویلی چل کر اپنی شادی شدہ لائف کا آغاز کرتے ہیں۔ لڑکی پٹ گئی میری، آئی ایم سو ہیپی۔ عارش کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے اور مالا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے جائے، مالا کے قدموں کے برابر قدم رکھے اسے بتاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتارتا ہے اور حال میں 2 پل کے لیے ٹھہرتا ہے۔ سسر جی سے کہہ دینا ساسو ماں، آپ کی بیٹی مان گئی سسرال جانے کے لیے، اوکے؟ عارش پہلے مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور پھر کہتے ہی اسی پل چہرے سے مسکراہٹ غائب کرتا کولڈ انداز میں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے مالا کو اپنے ساتھ لیے حویلی سے باہر اپنی گاڑی میں بٹھاتے واپس اپنی حویلی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عباس اور ادا کو حویلی واپس پہنچے کافی وقت ہو چکا تھا۔ عباس شاور لے کر فریش ہو کر اپنے اسلام آباد کی کمپنی کی فائلز لیے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ادا بھی شاور لے کر آئی ہی تھی، بالوں میں ٹاول باندھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی اور ٹکٹکی باندھے مسلسل عباس کو دیکھے جا رہی تھی۔ خان؟ ادا عباس کی طرف مڑتے ہوئے پکارتی ہے۔ ہاں، فائلز میں نظریں جمائے جواب دیتا ہے۔ ایک بات بولوں؟ کرسی سے اٹھ کر عباس کی طرف بڑھتے چہرے پر شرارت سجائے پوچھتی ہے۔ نہیں، ادا کو اپنی طرف آتا دیکھ بولتا ہے۔
بات سنی ہے آپ نے جو پہلے انکار کر رہے ہیں؟ سن تو لیں، اچھی بات کروں گی۔ عباس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر بولتی ہے۔ تم نے اب تک فلرٹ کرنے کے علاوہ، مجھے چھیڑنے کے علاوہ کبھی کچھ اچھا کیا ہے؟ فائل بند کرتا ادا کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے پوچھتا ہے۔ ہاں کیا ہے، پر یقین انداز میں کہتی ہے۔ کیا کیا ہے؟ فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے عباس اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پوچھتا ہے۔ کچھ تو کیا ہی ہوگا میں نے، اب میں صرف آپ کو تاڑتی تھوڑی رہتی ہوں۔ ادا یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ عباس کو دیکھ بوکھلائے انداز میں کہتی ہے، نہیں یاد آ رہا؟ آئے گا بھی کیسے؟ کچھ کبھی کیا ہی نہیں تم نے ایسا۔ عباس دھیمی سی آواز میں مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی میں اب کچھ بھی آپ کو۔ جب کوئی ویسی بات ہوگی پھر ہی آپ سے بات کروں گی، اس سے پہلے نہیں کروں گی۔ عباس کو دیکھ غصے میں کہتی ہوئی ادا پلٹتی ہے اور اپنے بالوں سے ٹاول نکالنے لگتی ہے کہ عباس صوفے سے اسی لمحے ادا کو دور جاتا دیکھ بازو سے پکڑتا زور سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ادا سیدھا عباس کی باہوں میں اس کی گود میں آ گرتی ہے۔ خان، ادا غصیلے انداز میں کہتی ہے۔ ہاں، ادا کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے بولا۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ پھر آپ بولیں گے کہ میری نیت خراب ہو رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے، چھوڑیں مجھے۔ عباس کی بازوؤں کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے کہتی ہے۔ تو کیا تمہاری نیت خراب نہیں تھی؟ ادا کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اپنے چہرے کے قریب کرتا پوچھتا ہے۔ ہاں، نہ، میری کیوں ہونے لگی؟ آپ چھوڑیں مجھے، میں ناراض ہوں۔ عباس کے ہاتھ سے چہرہ آزاد کرواتے کہتی ہے۔ تو میں منا لیتا ہوں تمہیں، ادا کے لبوں پر ہلکی سی شرارت کرتے کہتا ہے۔ میں نہیں مانوں گی، بس بات ختم، آگے کچھ مت بولیں۔ ادا عباس کے لبوں پر ہاتھ رکھے گھوریاں کرواتے ہوئے کہتی ہے اور اسی پل اس کے حصار سے نکلے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ پر پھر بھی مجھے منانا ہے تمہیں۔ صوفے سے اٹھے ادا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ادا کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ خان، عباس کے سینے سے لگی پیٹ پر رکھے عباس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے کہتی ہے۔ ہاں، سرگوشی نما انداز میں جواب دیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ گردن موڑے عباس کو دیکھنے کی کوشش کرتے کہتی ہے۔ تمہاری خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں میں، ابھی تو، ادا کے لبوں پر قابض ہوتے کہتا ہے، پر جلد ہی لبوں کو رہائی دے دیتا ہے۔ کون سی خواہش؟ عباس کی طرف مکمل رخ موڑے پوچھتی ہے۔ سہاگ رات کی؟ ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی چند گیلے بالوں کی لٹیں ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ میری کیا آپ کی؟ ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہاری؟ میں تو بس تمہاری بات مان رہا ہوں، ادا کی ناک پر کس کرتے کہتا ہے۔ ایسی بات ہے تو رہنے دیں، میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جا رہی ہوں سونے۔ عباس کے حصار سے نکلتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے کہتی ہے۔ آزمانا چاہ رہی ہو مجھے؟ ادا کو جاتا دیکھ عباس واپس ادا کو اپنی طرف کھینچتے پوچھتا ہے۔ نہیں، وہ کام تو آپ کا ہے، عباس کے سینے سے لگتے ہوئے ادا کہتی ہے۔ خان، دیر ہو گئی ہے نا، آپ کی بدلتی نظریں سمجھ آ رہی ہیں مجھے، پر نہیں، کل کا دن جانتے ہیں نا کتنا مشکل ہونے والا ہے، تو پلیز۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو سوچ رہا ہوں تمہیں پرسکون کرنے کا، تبھی تو تم کل کوئی کام کر پاؤ گی۔ عباس کہتے ہوئے کمر سے پکڑے ادا کا رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے اور بنا اس کو کوئی جواب میں کچھ کہنے کا موقع دیے عباس ادا کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ شدت کو بڑھاتے ہوئے ادا کی کمر پر رکھے ہاتھ پر گرفت بڑھاتے ادا کو خود میں قید کرتا عباس اس کی راہ فرار کے راستے بند کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی سانس لینے کے راستے کو بھی۔ عباس کی شدت پل پل بڑھتی جا رہی تھی اور ادا کی سانسیں پل پل اکھڑتی جا رہی تھیں۔ عباس ادا کی تیزی سے بڑھتی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ادا کے لبوں کو آزاد کرتا ہے اور اسی پل وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔
ایڈنبرگ میں گرجدار بجلی، تیز بارش کا سما چھایا ہوا تھا۔ بارش فل ہو رہی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شیروز نے AK انٹرپرائزز میں رات کو ہونے والی پارٹی کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کو ہوٹل کے اسٹاف سے کہہ کر شیروز پارٹی کی تقریب کے بارے میں بتا چکا تھا، اور پارٹی کی خبر کفیل ملک تک بھی پہنچ چکی تھی۔ لیکن کفیل کچھ زیادہ غور نہیں کرتا۔ اس کی پوری کی پوری توجہ آریان پر تھی۔ اپنے آدمیوں کو وہ آریان کو تلاش کرنے کے لیے ہر ہوٹل میں بھیج چکا تھا۔ اس کے آدمی اب اس آخری ہوٹل کے باہر کھڑے تھے جس ہوٹل میں آریان موجود تھا۔ پارٹی کی تقریب رات کو تھی، اس لیے آریان دوبارہ شاور لیے کپڑے چینج کرتا پرسکون سے سویا پڑا تھا۔ امایا اور زائنش دونوں پارٹی کے لیے تیار ہونے کے پارلر پہنچ چکی تھی۔ شیروز انہیں خود چھوڑ کر آیا تھا۔ انہیں چھوڑ کر وہ دوبارہ واپس AK انٹرپرائزز پہنچ چکا تھا۔ رات کی پارٹی کی تقریب کے لیے پارٹی ہونے میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ بچا تھا۔ He is inside on 16th floor۔ ایک آدمی بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بلیک کلر کی چھتری لیے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکلتا دوڑتے ہوئے اپنے باہر کھڑے آدمیوں کے پاس آتا ہے، جو 3 بڑی بلیک گاڑیوں کے اندر اور باہر موجود تھے۔ باہر آتا، ان کے سامنے کھڑا ہوتا، اندر آریان کی موجودگی کا انہیں بتاتا ہے۔ لیٹس گو، جسے سنتے ہوئے ایک آدمی فوراً سے کہتا ہے، اور اسی پل گاڑی سے چند آدمی اور نکلتے ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کچھ ابھی بھی گاڑی کے اندر موجود تھے ڈرائیونگ کرنے کے لیے، اور کچھ اپنی گنیں لیے اپنے ہتھیار اپنے کپڑوں میں چھپاتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور سیدھا 16ویں فلور کا رخ کرتے ہیں۔ چند ہی منٹوں کے اندر وہ 16ویں فلور پر پہنچ جاتے ہیں اور آریان کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آریان کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے سارے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور چابی کا پوچھتے ہیں، جو ایک کارڈ سے کھلتا ہے۔ سارے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک دوسرے کو کمرے کے چابی نہ ہونے کا بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے آدمیوں کو سامنے سے ہٹاتا زور سے دروازے پر ایک ہی زوردار لات مارے ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھول دیتا ہے۔ دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے، کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے لمبے لمبے قدموں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی کا وجود بیڈ پر پائے سارے اسی طرف بڑھتے ہیں، اور سارے جن آدمیوں کے پاس گنیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب بیڈ پر دھواں دھار فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ منہ تک کمفرٹر اوڑھے ہوئے کسی کو محسوس کرتا ہوا سارے بنا رکے آسمان میں بجلی کڑکنے کی روشنی پر اس بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے گنوں سے دھواں دھار فائرنگ کرتے ہیں بنا رکے۔ جب تک ان کی گنوں میں گولیاں ختم نہیں ہو جاتی تب تک وہ گولیاں برساتے رہتے ہیں۔ اسٹاپ، گو اینڈ چیک۔ ایک آدمی جو ان سب کے پیچھے کھڑا تھا، وہ اپنے آدمیوں کو حکمانہ انداز میں کہتا ہے، آئی تھنک ہی از ڈیڈ۔ بیڈ کے سامنے کھڑے لوگوں میں سے ایک بولتا ہے، اور اس کے اطراف میں کھڑے لوگ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کھڑے آدمی کو یقین دلاتے ہیں کہ بیڈ پر موجود شخص اب مر چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو قصے پڑھ کے مزہ ضرور آیا ہوگا۔ اپنا ریویو لازمی شیئر کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور جو ٹارگٹ دیا ہے وہ کمپلیٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہوگی ہماری ادا اور عباس کی گولڈن نائٹ۔ سو اپنا ٹارگٹ لازمی کمپلیٹ کریے گا تاکہ میں مزے کے ٹائم سے پہلے اپلوڈ کر سکوں۔ اور جو میری وائس میں مسٹیکس ہوئی ہیں ان سب کو اگنور کریے گا۔ انشاءاللہ آگے چلتے میری اچھی ہو جائے گی۔ تو چلتی ہوں اب میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔